جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو قسمیں حکم کی ہوتی ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ پھر حکم تکلیفی کی آگے اقسام وہ ہم پڑھ چکے کہ وہ 5 قسمیں، اور احناف کے ہاں 7 قسمیں، وہ فرض یا واجب، پھر حرام، اور اس کے بعد جو ہے وہ مندوب، مکروہ۔ پھر مکروہ کی 2 قسمیں بناتے ہیں، مکروہ تحریمی اور تنزیہی، اور مکروہ تحریمی کو وہ حرام کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کے بعد تھا مباح۔ اس کے بعد یہ حکم وضعی جو ہے، تو حکم وضعی کہتے ہیں کہ ایسا حکم جس کو شارع نے کسی چیز کے لیے بطور علامت ذکر کیا، ٹھیک ہے، وہ خود اس کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کرنے کا حکم ہے یا نہ کرنے کا حکم ہے، نہیں، بلکہ وہ کسی حکم کے لیے بطور علامت ساتھ آیا، یعنی ایسا حکم جس میں اسباب، شروط اور موانع کا ذکر کیا گیا کہ یہ سبب پایا جائے گا تو تب یہ حکم ہوگا، یہ شرطیں پائی جائیں گی تو تب یہ حکم ہوگا، اور اگر یہ معنی آئے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اگر چیزیں ہوں گی تو وہ احکام صحیح ہوں گے، نہیں پائی جائیں گی تو باطل ہو جائے گے۔ تو یہ حکم وضعی ہے کہ جس حکم کو شریعت نے بطور علامت ذکر کیا ہے۔ اب اس کی آگے جو قسمیں ہیں، یا تو وہ سبب ہوتا ہے، سبب کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہم، اللہ مسبب الاسباب، اسباب بنانے والا ہے کہ جن کے ذریعے ہم مقصد تک پہنچ جائیں۔ تو اسباب السماواتی، وہ کہا تھا کہ تم وہ ذرائع اختیار کرو کہ تم آسمانوں پہ چڑھ سکو، تو لغوی طور پہ منع کیا ہوا؟ جس کے ذریعے انسان مقصود تک پہنچے۔ اصطلاحی اعتبار سے 2 تعریفیں اس کی لکھی ہیں۔ پہلی بالکل شارٹ انداز میں ہے، ما وجد من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم، کہ جس کے وجود سے حکم کا وجود لازم آئے، جس کے وجود سے حکم کا وجود، یعنی وہ اگر ہے تو حکم بھی ہوگا، ومن عدمہ العدم، اور اس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے، اگر وہ نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ دلوک شمس جو ہے یہ سبب ہے وہ فرضیت نماز کا، تو جب تک یہ دلوک شمس سورج نہیں ڈھلے گا تب تک وہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی کی تعریف ذرا تھوڑی سی تفصیلی انداز میں ہے، وصف ظاہر، کہ یہ ایسا ظاہری وصف ہوتا ہے کہ اس کا وجود حکم شرعی کے وجود کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اور اس کا عدم وجود اس حکم کے عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے وعدم وجود ذالک الوصف۔ اور اوپر پہلی بات تھی وصف ظاہری ہو، یعنی ظاہری وصف ہوتا ہے، یہ شرط ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا مربوط ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سبب وہ چیز ہے جسے شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہے، کسی حکم کے ہونے، کسی حکم کے وجود پر بطور علامت۔
یعنی اگر وہ ہو تو حکم بھی ہوگا، اور اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ مثالوں سے بات سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی تھی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ زوال شمس، یہ ظہر کی نماز کی فرضیت کا سبب ہے۔ تو جب تک سورج وہ نہیں ڈھلے گا تب تک وہ نماز بھی فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ اب مال نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہ نصاب جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ اونٹوں میں ہے تو 5 اونٹ ہوں گے تو ایک بکری فرض ہوتی ہے۔ اگر 5 اونٹ نہیں ہوتے، 4 ہیں، تو حکم نہیں ہوگا۔ ہاں، جب 5 ہوں گے اس کا وجود وہ حکم کے وجود کو مستلزم ہو، وہ ہوگا تو حکم بھی ہوگا۔ جب 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، اور اگر 5 اونٹ نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح باقی چیزوں میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ وراثت کے اسبات کے لیے کہ وارث کب بنتا ہے، سب یہ ولا، نسب اور نکاح یہ سبب ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نسب کی بات کریں تو نسب میں جو نسبی رشتے ہیں جو وارث بنتے ہیں، وہ بیٹا ہے تو بیٹا ہوگا تو وارث بھی ہوگا۔ اب چاہے وہ باپ کہہ دے، اخبار میں اشتہار شائع کروا دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہیں، جب سبب ہوگا تو حکم بھی ہوگا۔ وہ بیٹا ہے تو وارث ہے، اس کے آگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح نکاح ہے، یہ کہہ جاتا ہے میری بیوی کو کچھ نہیں دینا، اپنے بے شک وصیت میں لکھ جائے، تو نہیں، جب سبب ہوگا تو حکم بھی ہوگا۔ وہ وارث ہے اور وہ وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ بیوی ہے، یا بیوی کا وارث خامد، تو خامد کو حصہ ملے گا بطور وارث، چاہے بیوی اس کو دینا نہ چاہتی ہو، وصیت کر جائے کہ نہیں دینا۔ اسی طرح زنا جو ہے، یہ وجوب حد کے لیے اگر یہ سبب ہوگا تو حد بھی پائی جائے گی، حد اس پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی پاگل ہے تو اس کے تصرفات پر پابندی ہوگی، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، اپنے جا کے کسی کو سارا پیسہ دے آتا ہے، میں نے فلاں چیز خرید لی ہے، 10 روپے کی چیز تھی، 5,000 دے آیا، وہ تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا، تو یہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے تصرفات پر پابندی ہے۔ تو یہ جنون سبب ہے اس کے تصرفات پر پابندی کا، اگر جنون ہوگا تو یہ حکم بھی پایا جائے گا۔ اب سبب جو ہے کبھی تو یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا، یعنی وہ انسان کا فعل ہی نہیں ہے، اور نہ انسان اس کو لانے پر نہ روکنے پر قادر ہے۔ اور کبھی انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے، سبب بنتا ہے، اور انسان اس کو کرنے نہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن حکم دونوں میں ہے کہ انسان اس پر قادر ہو یا نہ ہو، خود وہ سبب انسان کی طرف سے پیدا ہوا ہو یا انسان کی طرف سے پیدا نہ ہوا ہو، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہ ہو، لیکن جب سبب ہوگا تو حکم بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلی صورت جس میں انسان کا وہ فعل نہیں ہے، انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پیدا کر سکے اس سبب کو یا اس سبب کو روک سکے، جیسے سورج کا ڈھلنا، اب کوئی انسان تو نہیں اس کو روک سکتا کہ سورج کو آج میں نے چڑھنے نہیں دینا، یا اس کو کھینچ کے اوپر لے آئے تاکہ جلدی ڈھل جائے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ یہ انسان کا فعل ہے۔ لیکن جب ہوگا دلوک شمس تو نماز فرض ہوگی۔ شہر رمضان، یہ شہر رمضان، یہ مہینہ آنا جو ہے یہ سبب ہے وہ فرضیت صوم کا، وجوب صوم کا۔ تو جب اب خود انسان تو نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہے، تو اس کا اختیار نہیں ہے، اس کا فعل نہیں ہے، لیکن جب پایا جائے گا تو پھر حکم ہوگا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح جنون ہے، اب پاگل ہو گیا انسان،
اپنے اختیار میں تو نہیں ہے اس کے، لیکن جب جنون پایا جائے گا تو حکم ہوگا، اس کے تصرفات پر پابندی ہوگی۔ چھوٹی عمر کا ہونا صغر سنی، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب چھوٹی عمر کا ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، تب بھی اس کے تصرفات پر پابندی ہوگی۔ یہ اپنے مال کو جو ہے وہ ایسے وہ کاروبار اس کا کرے، نقصان کرے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ خود تو چھوٹا نہیں ہوا، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ فوری 2 منٹ میں بڑا ہو جائے، لیکن جب یہ سبب پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا وہ اپنا فعل ہوتا ہے سبب، اور وہ اس کو کرنے یا نہ کرنے پہ قادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قتل قصاص کا سبب ہے، تو قتل انسان کا اپنا فعل ہے، یہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، انسان اس کو کرنے پر اور نہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح یہ بیع جو ہے، خریدنا، یہ ملکیت کا سبب ہے، تو انسان کرے یا نہ کرے تو گویا کہ یہ سبب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور کبھی وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کا فعل ہی نہیں ہوتا، لیکن دونوں صورتوں میں جب سبب پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی چیز ہے سبب، جس کی شارٹ لفظوں میں تعریف ہم نے کی ہے، ما وجد من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم۔ یہ دوسری چیز ہے شرط، لغوی اعتبار سے اس کو علامت کہتے ہیں، اور اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے شرط، ما وجد کہ من وجود ہی، شرط کہتے ہیں کہ ما یستلزم من عدمہ العدم، یا ما یوجد من عدمہ العدم، جس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے، کہ اگر وہ نہیں ہے، یہ اگر ایک اعتبار سے وہ سبب شرط مانے یہ تعریف کریں گے تو پھر یہ آسان ہے، ہم کر سکتے ہیں، ما یوجد من عدمہ العدم ولا یوجد ولا یستلزم کہہ لیں من وجودہ الوجود، کہ اس کے عدم سے تو حکم کا عدم لازم آئے، یعنی اگر شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ شرط ہوگی تو لازمی بات ہے حکم بھی ہوگا۔ اب یہ فرق بھی سمجھا گیا نا سبب اور شرط کا، کہ سبب میں اگر وہ ہوگا تو حکم بھی ہوگا، لیکن شرط میں اگر شرط پائی جا رہی ہے تو لازمی نہیں کہ حکم بھی پایا جائے، ہاں، لیکن اگر شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر حکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وضو، اب دیکھ لیں یہ شرط ہے، تو اگر اس کے عدم سے حکم کا عدم، شرط نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو حکم نماز نہیں ہے، لیکن وضو ہے تو کیا لازمی ہے نماز پڑھنا؟ نہیں، انسان 10 بجے وضو کرتا ہے تو اس پر حکم کا وجود نہ ہو، لیکن اس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے نہ پائے جانے سے، یہ اسی کا ترجمہ کہہ لیں، جس کے نہ پائے جانے سے حکم بھی نہ پایا جائے، حکم نہیں ہوگا، اور اس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا ضروری نہ ہو۔ اگر وہ ہے تو حکم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، وضو ہے تو نماز ہو بھی سکتی ہے، پڑھ لے انسان نماز، اور نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کرنے سے نماز فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے جس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے،
لیکن اس کے وجود سے حکم کا وجود مستلزم نہ ہو، وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہی مثال اس کی وضو والی ہم دے چکے ہیں۔ اسی طرح یہ طلاق کے لیے نکاح شرط ہے کہ نکاح زوجیت ہوگی تو طلاق ہوگی، ورنہ ہوا میں تیر چلائیں گے تجھے طلاق راج جاتی عورت کو، تو یہ کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہے طلاق کیسے ہوگی؟ لیکن تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کے لیے نکاح شرط ہے، لیکن جب نکاح ہوگا تو کیا لازمی ہے طلاق بھی ہو؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہ سبب اور شرط میں فرق سمجھ آ گیا کہ سبب کے وجود سے حکم کا وجود لازم آتا ہے اور اس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آتا ہے، جبکہ شرط کے عدم سے تو حکم کا عدم لازم آتا ہے، لیکن اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہیں آتا۔ اور دوسرا فرق ہے شرط اور رکن کے درمیان، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ کسی فعل کی باہر والی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور رکن جو ہے اس کے اندر کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ نماز ہے نا، اس کے شرط ہے کیونکہ باہر کی چیز ہے۔ وضو الگ ہے، نماز تو آغاز ہوتا ہے اللہ سے، اختتام ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سے، وضو جو ہے اس سے الگ ہے۔ اور رکن جو ہے وہ ہوتا ہے اندر کی چیز، جیسے اسی میں دیکھیں نماز میں رکوع ہے، یہ رکن ہے، اور اسی طرح سجدہ ہے تو یہ رکن ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا شرط اور رکن میں۔ باقی یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، وہ احناف کے ہاں فرق، وہ کہتے ہیں کہ اگر رکن رہ جائے تو چیز، عبادات میں تو کہتے ہیں دونوں ہی ایک ہے، کہ شرط رہ گئی یا رکن رہ گیا تو وہ چیز باطل ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ لہذا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہے، رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے شرط رہ جائے چاہے رکن رہ جائے، وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے۔ لیکن معاملات میں یہ فرق کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکن رہ جائے تو پھر وہ حکم نہیں ہوتا، اور اگر شرط رہ جائے تو پھر وہ فاسد تو ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا اعتبار وہ کر لیتے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا شرط اور رکن کی بات۔ تو اس کے بعد ہے جی معنی۔ معنی کہتے ہیں رکاوٹ کو لغوی طور پہ، اور اس کی تعریف یہ ہے ما وجد من وجودہ العدم، ما وجد من وجودہ العدم، جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے، جس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے، یعنی اگر وہ چیز ہے تو حکم طور پہ جو ہے یہ معنی ہے وراثت سے۔ اگر قتل ہوگا، کسی شخص نے قتل کر دیا ہے تو یہ اب اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے وجود سے حکم کا عدم لازم آئے گا، تو قتل کا وجود وہ وراثت، اس سے وراثت کا عدم لازم آئے گا۔ اسی طرح حیض معنی ہے نماز کی ادائیگی سے، اگر حیض ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا معنی۔ اب اس کے بعد اگلی بحث ہے، دیکھیے ہم نے کہا تھا حکم، شریعت کے احکام جو ہمیں ملتے ہیں تو وہ اسی لیے حکم کی بحث ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے حاکم، حکم ہوتا کس کا ہے؟ تو یہ پہلی بات ہم نے پڑھی حکم کی، پھر ہے حاکم کہ حکم کس کا ہے؟
تو حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی حکم صرف اسی کا چلتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار حاکم صرف اللہ ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو چیز اللہ نے نازل کی ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. وہ تو حاکم، حکم دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اللہ کا وہ حکم ہم تک پہنچاتے ہیں، تو حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ، اللہ کی تعریف ویسے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن تعریف یہ کی جاتی ہے هو الذات الواجب الوجود، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، الواجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال، اور تمام صفات کمال کو وہ اپنے اندر جمع کرنے والی ہے. المنزہ من کل عیب، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، یہ ہے اللہ تعالی. تو اب اللہ تعالی کا حکم وہ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، اس حکم کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو کیا اس کے لیے صرف انبیاء ہی وسیلہ ہیں، انبیاء کے ذریعے ہی ہم تک یہ حکم پہنچے گا، یا ہم عقل سے بھی اللہ کے حکم کو پہچان سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو 3 موقف ہیں اس حوالے سے. ایک موقف ہے جو معتزلہ اور جعفریہ یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اچھی تھی تو انسان عقل سے اس کو پہچان لیتا ہے، اللہ نے بھی اس کا حکم دیا. اگر کوئی چیز بری ہے تو انسان عقل سے اس کی برائی پہچان لیتا ہے. یعنی چیز کا حسن اور قبح جو ہے وہ اس کی ذات میں ہوتا ہے جو انسان عقل سے پہچان لیتا ہے. لہذا اگر انبیاء نہ بھی ہوتے تو ہم احکام جو ہیں وہ عقل سے پہچان سکتے تھے، کیونکہ وہ ہر چیز کے حسن و قبح جو ہے جو اس کی ذات میں ہے اس سے ہم پہچان لیتے. فلاں چیز جو ہے وہ اچھی ہے تو لہذا اللہ کا حکم ہے، اور یہ فلاں چیز اچھی نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ منع ہے، اس سے رکنا چاہیے. تو ہم عقل سے ہی پہچان لیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کہتے ہیں انبیاء نہ بھی ہوتے تو انسان پھر بھی مکلف ہوتا، کیونکہ اپنے انسان اپنی عقل سے وہ اللہ کے احکام کو پہچان سکتا تھا. اس کے بالکل مخالف جو گروہ ہے وہ ہے اشعریہ. وہ معتزلہ ہیں جو مشہور گروہ تھا، اور یہ اشعریہ ہیں. یہ کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری کی طرف یہ منسوب ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کسی چیز کی ذات میں داخل ہے. ذاتی طور پہ جو چیز جو ہے وہ اچھی ہے، شریعت کے ہاں وہ شریعت میں وہ مطلوب ہے، اور جو چیز ذاتی طور پہ بری ہے شریعت میں جو ہے اس سے رکنے کا حکم ہوگا. تو انسان عقل سے اچھائی اور برائی کو پہچان لیتا ہے. کہتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے، اصل صرف شریعت ہے. ٹھیک ہے، شریعت آنے سے پہلے، شریعت کا حکم ہمیں ملنے سے پہلے نہ کوئی چیز اچھی تھی نہ بری تھی. تو کسی چیز میں کوئی یہ ذاتی کوئی معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا، صرف شریعت ہی معیار ہے، اسی سے ہم احکام کو سمجھ سکتے ہیں بس. اگر انبیاء نہ ہوتے، شریعت ہم تک نہ آتی تو ہم مکلف بھی نہیں تھے. تیسرا جو گروہ ہے یہ ماتریدیہ، ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہے، اور یہ سلف کا بھی یہی موقف ہے. یہ ہے کہ عقل بالکل اس کو فارغ تو نہ کرے کہ بالکل اس کا تعلق ہی کوئی نہیں احکام کو سمجھنے میں. احکام کو سمجھنے میں یہ معاون ضرور ہے عقل. انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اسی لیے دیکھیں کہ اگر عقل نہ ہو تو اللہ مکلف ہی نہیں بناتا انسان کو. جیسے مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے چونکہ اس میں عقل نہیں ہے. اور جب تک عقل کامل نہیں ہوتی، بچہ بالغ نہیں ہوتا، تب تک بھی مکلف نہیں ہے. تو عقل معاون ہے لیکن معیار نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بات انسان عقل سے سمجھ جائے اور جو عقل کو اچھا لگے وہی اچھا،
اور جو عقل کو برا لگے وہی برا. معیار نہیں ہے عقل، معاون ضرور ہے. یعنی یہ بین بین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احکام جو ہیں اس کا فیصلہ تو شریعت سے ہوگا، لیکن عقل جو ہے اس کی معاونت کرے گی. اور یہی بات جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، یہ اچھے کام ہے، ٹھیک ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے حیائی سے، برائی سے روکتا ہے، برے کام سے. اس لیے تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پینڈو اچھے آدمی والے پچھاڑی والے نانا لا یہ آواز بند کریں جی. تو اللہ تعالیٰ جو اچھے کام ہیں ان کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. لیکن صرف عقل سے ہم کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ صرف عقل سے کریں، ایسا نہیں ہے. عقل معاون ضرور ہوگی لیکن عقل حاکم نہیں ہے، عقل معیار نہیں ہے. اسی طرح وہ یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، تو ان کو معروف نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. تو اصل مقصود تو یہی ہے کہ جو اچھے کام ہیں وہ نیکی ہیں، ان کا حکم دینا ہے، جو برے کام ہیں ان سے روکنا ہے. لیکن اس کا فیصلہ ہم صرف عقل سے نہیں کر سکتے. تو اور پھر شریعت جو ہے اس کے لیے معیار وہ تو انبیاء، شریعت ہم انبیاء کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے گا. وما كنا معذبين. یہ اسپیکر بند کر لیں ماڑا جی، جا بھی جامپ لگا تو ڈولی جائے وہ پیچھا کرے نہیں یہ سی آنا مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں جی، یہ درمیان میں خلل پیدا ہو رہا ہے جی. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہم عذاب بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اگر تو صرف عقل ہی معیار ہوتی نا تو پھر انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسان عقل سے پہچان لیتا، بس کافی تھا. اب اس سارے اختلاف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص جس کو دعوت نہیں پہنچی تو کیا یہ شخص مکلف ہوگا؟ تو جو پہلا گروہ ہے نا معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں بالکل مکلف ہوگا. بے شک اس کو دعوت نہیں پہنچی لیکن وہ اپنی عقل سے تو پہچان سکتا تھا کہ یہ کام اچھے ہیں میں نے کرنے ہیں اور یہ کام برے ہیں میں نے نہیں کرنے. تو وہ اپنی عقل سے اللہ کے احکام کو پہچان سکتا تھا، لہٰذا اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس کو سزا ملے گی. حالانکہ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وہ اس دعوے کی تردید کر رہی ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ ایسا سامنے آیا کہ اس کے متعلق شرعی حکم ابھی تک نہیں آیا یا ہمیں معلوم نہیں، تو کیا صرف عقل سے ممکن ہے کہ ہم اس کا حکم پہچان لیں کہ اس کا حکم یہ ہوگا کیونکہ اس میں فلاں اچھائی ہے لہذا اس کو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ بھی عقل جو ہے وہ کسی چیز کی چلو اچھائی یا برائی بتا بھی دے، یہ تو بتاتی ہے چلو، لیکن کیا ساتھ یہ بھی بتائے گی کہ اس کا جو ہے وہ کرنا فرض ہے، اس کا جو ہے وہ مندوب مستحب ہے یا یہ مباح ہے؟ یہ کیسے بتائے گی؟ کہ ہر اچھا کام کرنا فرض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا کام ہے لیکن وہ مندوب ہے، مستحب ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. تو اگر تو عقل سے پہچانتے تو یہ کیسے فیصلہ کرتے؟ تو اسی لیے جو ہے نا وہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عقل اصل معیار نہیں ہے. انسان گمراہی میں مبتلا بھی تب ہوتا ہے جب عقل کو جو ہے وہ اصل معیار بنا لیتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا یہ ہمارے ہاں جو جدید فتنے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقل کو اصل معیار بنا لیتے ہیں. ہماری عقل نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ عقل نہیں مانتی. اور عقل یہ کہتی ہے تو لہٰذا جو ہے یہ کام بالکل صحیح ہونا چاہیے. یہ غامدی صاحب کے جو موقف ہیں اس میں پیچھے یہی بات ہے کہ اپنی عقل کو جو ہے وہ ترجیح دینا. اسی طرح وہ دیگر جو انکار حدیث کا فتنہ ہے وہ بھی پیچھے اس کے دیکھیں گے تو عقل بہت بڑا ایک سبب ہے. یعنی ہماری عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو گویا کہ اصل معیار عقل ہے کہ
جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اگر عقل کو معیار بنایا جائے تو عقل کس کے معیار بنے گی؟ میری عقل یا آپ کی عقل؟ وہ آپ کی عقل ممکن ہے، وہ عقل تو انسان کے وہ علم کے تابع ہوتی ہے نا، جتنا علم ہے اتنا انسان کا جو ہے وہ سوچ اور اس کی عقل بھی اتنا ہی کام کرتی ہے. تو ایک انسان کے لیے وہ کام صحیح ہے، دوسرے کے لیے غلط ہے، اس کی عقل اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے، اس کی عقل کہتی ہے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر شریعت کا حکم ہر ایک کے لیے الگ ہو جائے گا. تو عقل جو ہے اس کو اصل معیار تو قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں معامل ضرور ہے، اس کی اہمیت ضرور ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ جب تک یہ عقل نہ ہو تب تک شریعت مکلف ہی نہیں بناتی. اسی لیے جب تک بالغ نہیں ہے یہ مکلف نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ جنون ہے، پاگل ہے، تو رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا لیا گیا. لیکن عقل کو حاکم نہیں بنانا کہ ہم شریعت کا فیصلہ عقل سے کریں کہ یہ حکم ہے، یہ حدیث آ گئی ہے، میری عقل نہیں مانتی لہذا جو ہے میں اس حدیث کا رد کرتا ہوں. جیسے وہ حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر ایک جانور اس نے بیچا، دھوکہ دیا، اس میں حدیث مسرات اسے کہتے ہیں، تو خریدنے والے کو گھر جا کے پتا چلا کہ اس نے تو دھوکہ دیا مجھے، اس نے کہا تھا کہ اس کا دودھ 10 کلو ہے، میں اس حساب سے اس کو 5 لاکھ دے آیا، اور یہاں آ کے دھویا ہے تو پتا چلا اس کا دودھ تو سارا 3 کلو ہے. اصل میں اس نے 2 دن دھویا نہیں تھا، دودھ اکٹھا ہو گیا تھا، تو اس نے دھوکہ دے لیا. اب شریعت نے کہا کہ اس کو 3 دن میں واپس کر سکتا ہے اور ساتھ ایک سا کھجوروں کا واپس کر دے. تو شریعت کی بات تھی، لیکن عقل معیار ہے. جب عقل سے ہی اصل اسی کو ترجیح دینی ہے تو کہتے ہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ عقل کے خلاف ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے بکری ہے یا بھینس ہے، دودھ تھوڑا ہے زیادہ ہے، تو سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کریں. کہ بکری ہے تو اس کا دودھ تو سارا 2 کلو تھا، 2 کلو پیا ہے تب بھی ایک سا کھجوروں کا دے. اور بھینس ہے تو اس نے 2 وقت کا جو ہے وہ 15 کلو پی لیا ہے، 3 وقت کا، تو تب بھی جو ہے ایک سا دے. یہ کیوں؟ یہ عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. تو حالانکہ اب یہ ان کی عقل کے خلاف ہے، اور دوسرے وہ کہیں گے عقل کے خلاف بالکل نہیں ہے. یہاں شریعت کا مقصد جو ہے وہ جھگڑا ختم کرنا ہے، ورنہ تو جھگڑا ختم ہوگا ہی نہیں. اگر کسی کو جھگڑا یہ سامنے آ جائے، عقل کے مطابق کریں حل، پھر وہ خریدنے والا کہے گا کہ بھائی میں نے یہ جانور آپ سے خریدا تھا تو میں نے 1,000 روپے کا چارہ ڈالا اس کو، اور میں خود بھی سارا دن جو ہے وہ اس کی خدمت میں لگا رہا ہوں، میں اپنے کام پہ نہیں جا سکا، میری اپنی مزدوری بھی 2,000 روپے ہے، تو 3,000 میرا خرچ آ گیا ہے، مجھے نکالو، مجھے 3,000 دو تم. وہ کہے گا میرے پاس تو جو ہے وہ سارا یہ 500 کا چارہ کھاتی تھی، اور میں تو 500 مزدوری لیتا ہوں، تو میرا خرچہ تو 1,000 بنتا، میں کیوں دوں تمہیں 3,000؟ تو اب کس کی بات مانیں گے؟ تو شریعت نے کہا چھوڑو اس بات کو، اس طرح تو حل نکلے گا نہیں کہ کون جو ہے وہ کتنا خرچ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، بس ایک ساتھ دو اور جھگڑا ختم، بس یہ مقصد ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ عقل اگر معیار بنایا جائے عقل کو، تو پھر تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ عقل جو ہے وہ نہیں مانتی. عقل کس کی بھائی؟ وہ ایک بندے کی عقل میں نہیں آ رہی بات تو دوسرے کی عقل میں آ رہی ہے. جس نے اس لائن سے سوچا عقل میں آ گئی نا بات کہ بالکل عقل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. تو اگر عقل کو اصل معیار بنا لیا جائے کہ اصل عقل ہے، بس جو عقل کہے گی، تو پھر عقل تو ہر انسان کی مختلف ہے، اس سے فیصلے تو نہیں ہو سکیں گے پھر. تو اس لیے عقل معاون ضرور ہے لیکن عقل حاکم نہیں ہے. معیار عقل نہیں ہے، معیار جو ہے وہ شریعت ہی کی بات ہوگی، وہ انبیاء کی طرف سے جو پیغام، اللہ کا پیغام جو ہمیں انبیاء لے کے آئے ہیں، وہی اصل جو ہے ہمارے لیے معیار ہے. جی بس یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.